بھی مصطفیٰ سے ان کا کردار حاصل کرو. تمہیں بھی ضرورت ہے. میاں بیوی کی زندگی آپ دیکھیے, تالی دونوں ہاتھ سے بجا کرتی ہے. چائے کی طرف زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں کیا آپ؟ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن پیچھے والے چار چائے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ذرا زندہ ہیں تو بولتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ جو مائک کے پیچھے بیٹھے انہیں مطلب ہی نہیں, لیکن خیر کوئی بات نہیں. ایک بندہ بھی اگر من سے سن لے میں سناتا رہوں گا. ہاں مجھے معلوم ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, یار اتنی محنت سے جلسہ کرا, یہ جنت ہی نہیں بانٹ رہا. وہی جنت ہم تھوڑی جنت بانٹیں گے, مدینے والے مصطفیٰ. کوشش یہ کرو ہم انہیں راضی کر لیں, اور یہ جلسہ بھی ان کی رضا کے لیے ہے. مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کائنات ہماری ہو جائے گی. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر. توجہ ہے آپ کی. میں عرض کر رہا تھا, اور تم بھی نہ ذرا طوفان نہ بنا کرو. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کوئی یہ نہ کہ کمیٹی والوں نے مجھے بتایا نہیں. یہ ہر گاؤں کے ہر گھر کے حالات ہیں. تعریف کی بات نہیں ہے. آؤ میرے نبی کا کردار دیکھو. میرے نبی کی او قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو. آخری وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آیا, آواز دے کے کہتی ہیں یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا ہاں خدیجہ. کہ پوری زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. کون خدیجہ؟ محسن اسلام ہے خدیجہ, جن کا اسلام پہ احسان ہے وہ ہے خدیجہ. آقا جی میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا. خدیجہ ٹھیک ہے. فرمایا اپنا ہاتھ لائیے. میرے نبی نے اپنا ہاتھ بیوی کے ہاتھ میں دیا. اگلا جملہ آپ فرماتی ہیں آقا اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑانا جب تک میری سانسیں تھم نہ جائیں. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. اس وقت تک ہاتھ مت چھوڑانا جب تک میری سانسیں تھم نہ جائیں. اور اس کے بعد کہا آقا مہربانی کرو. ایک ہاتھ سے اپنا دامن پکڑا, ایک ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دامن دیا. مطلب ایک ہاتھ اور دامن حضرت خدیجہ کا, اور دامن کا ایک کونا اور ایک ہاتھ سرکار کا. اس کے بعد کہتی ہیں آقا بس اتنا کہہ دیجئے کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے. بس اتنا کہہ دیجئے آپ مجھ سے راضی ہو گئے. میرے نبی کی نبوت والی آنکھیں بھر آئیں. فرماتے ہیں خدیجہ میں تجھ سے راضی ہوں, اور صرف میں ہی راضی نہیں بلکہ میرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے. تیری قربانیاں میں بھولا نہیں ہوں خدیجہ. مجھے وہ دن یاد ہے جب میں پتھر کھا کے آیا تھا, اور تو نے میرے دروازے پہ کھٹکھٹانے سے پہلے کبھی زندگی میں مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کبھی دروازے پہ آ کے میں نے کھٹکھٹایا ہو. خدیجہ کبھی زندگی میں دروازے پہ آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی. اے خدیجہ میں تیری قربانیوں کو بھولا نہیں ہوں. خدیجہ مجھے یاد ہے ایک دن جب میں پتھر کھا کے آیا تھا تو میرے چہرے پہ خون تھا. تو نے دیکھا تھا, کہا تھا میرے محبوب آج بھی تیری قوم نے تجھے پتھر مارے ہیں. کم میں بیٹھا تھا, تو نے لا کر کے کہاں سے کھجوریں دی تھی. میرے چہرے پہ زخم تھا. ایک ہاتھ میں تیرے کھجوریں تھی, دوسرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا. ہاں خدیجہ مجھے تیری قربانی یاد ہے. تو نے میرے منہ میں کھجور دے کے کہا تھا آقا کھائیے. ایک ہاتھ سے کھجور کھلاتی, پھر مجھے بعد میں دودھ پلاتی. میں نے تیرے ہاتھ کی کھجور اپنے ہاتھ میں لی تھی اور لے کے کہا تھا خدیجہ چل میں نے تو کھا لیا, پتہ نہیں تو نے کب سے میرے انتظار میں نہیں کھایا ہوگا. اللہ اکبر. یہ دیکھو بیوی کے ساتھ سلوک, میرے نبی کا کردار دیکھو. آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ میں نے تو کھا لیا, اب شاید تو نے نہ جانے کب سے نہ کھایا ہوگا, تو کھا لے. آقا فرماتے ہیں خدیجہ جب میں نے اتنا کہا تھا تیرا جملہ آج تک مجھے یاد ہے. خدیجہ تو نے کہا تھا آقا اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف ہو گئی تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, مگر میرے محبوب اگر بھوک کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا تو یہ نقصان صرف خدیجہ کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا نقصان ہو جائے. یہ کردار میرے نبی نے دیا. میاں بیوی کے یہ رشتے ہوتے ہیں صاحب, ایک دوسرے کے ہمدرد بنو, ایک دوسرے کے غمخوار کرو, غمخوار بنو, بد دعائیں مت کیا کرو. گھر سے شوہر چلے, ہوتا کیا آگے شوہر پردیس سے کہیں سے آ رہا کما کے جنگل سے کھیت سے, تو اسے مطلب ہی نہیں ہے کہیں اگر باتیں کر رہی بیٹھے ہوئی تو کری جا رہی ہے. آدمی چاہے تھک کے آیا, بھیگ کے آیا, کیسے آیا مطلب ہی نہیں ہے. اور لوگ اور تو تمہاری جنت تمہارے شوہر کی خدمت میں ہے, اولاد کی جنت ان کی ماں باپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے. ذرا توجہ سے سننا میری بات کو. جب شوہر تمہارے پردیس جایا کریں انہیں اسلام کے اصول کے مطابق رخصت کیا کرو. میرے اسلام میرے نبی کے دین نے کتنا اچھا ضابطہ رکھا ہے. اگر میاں بیوی بچھڑنے لگیں, جدا ہونے لگیں, اللہ اکبر, فرمایا گیا کہ سنو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا کرو. دروازے تک بیویاں چھوڑنے آئیں. اور آقا کریم فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے جب میاں بیوی جدا ہونے لگیں اور وہ دونوں ایک دوسرے پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں,
یعنی بیوی آیت الکرسی پڑھے شوہر پہ دم کرے، شوہر آیت الکرسی پڑھے بیوی پہ دم کرے۔ رب فرماتا مجھے میری عزت کی قسم ہے جب تک میں ان دونوں کو دوبارہ ملا نہیں دوں گا اس وقت موت بھی ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اتنا بہترین عمل یہ ہے کہ آپ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، لیکن کیا ہے ہمیں ٹیکنالوجی کا بھروسہ ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کے چکر میں آؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ آخر تجھے کیا نہیں میرے مصطفیٰ نے دیا؟ آؤ تاریخ کا ایک ورق پلٹو تاکہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آؤ تاریخ کے اس واقعے کو بھی سنتے چلو۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے، شوہر پردیس جانے لگا، بس بات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ، بہت جلد وقت کافی ہو چکا ہے۔ میاں بیوی جدا ہونے لگے، جب شوہر پردیس جانے لگا بیوی دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ بیوی اس وقت امید سے تھی، یعنی کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ شوہر جانے لگا، بیوی نے کہا میرے سرتاج پردیس جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا سنو جاتے رہے ہو لیکن اتنا بتا کے جاؤ اپنے بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ شوہر نے اتنا سنا کہنے لگا میری بیوی میں اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے شوہر رخصت ہو گیا۔ لکھا ہوا ہے کہ جب 15 دن گزر گئے اس کے بعد یہ پردیس سے واپس پلٹا۔ جب آیا تو مکان میں تالا لگا تھا، گھر کے اندر کوئی نہ تھا۔ خاندان محلے والوں سے آ کر کے پوچھا لوگوں میں یہاں بیوی چھوڑ کر کے گیا تھا، وہ امید سے تھی کیا اس کی گود میں کوئی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی؟ لوگوں نے رو کر کے کہا تھا یار جب تو گیا کچھ دن کے بعد تیری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اسی طبیعت کی خرابی میں تیری بیوی کا انتقال ہو گیا اور بچہ بھی اسی کے شکم میں تھا، پیدا نہیں ہونے پایا تھا کہ اس کو بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اتنا سنا ہچکی بھر کے رونے لگا، کہتا یار میں کتنا خوش نصیب ہوں، اپنی بیوی کو کاندھا تک نہ دے سکا، اس کا چہرہ تک نہ دیکھ سکا۔ خاندان والوں سے کہتا یار بتاؤ اس کی قبر کہاں بنائی ہے تاکہ ایک بار جا کے میں کم سے کم فاتحہ تو پڑھ سکوں۔ لوگوں نے قبر کی نشاندہی کی کہ جاؤ فلاں جگہ تمہاری بیوی کی قبر ہے۔ گیا ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی، روتا رہا۔ جب پلٹنے لگا اس کو ایسا لگا جیسے بیوی کی قبر میں آگ جل رہی ہے، جیسے اس کو ایسا محسوس ہوا۔ یہ واپس تو پلٹ آیا لیکن سوچنے لگا یار میری بیوی کی قبر میں عذاب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کبھی نمازیں بھی قضا نہیں کی ہے، اس نے کبھی میری بھی نافرمانی نہیں کی ہے، کبھی اس نے میرے رب کی بھی نافرمانی نہیں کی ہے، آخر اس کی قبر میں عذاب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کو کبھی میں نے شریعت کے خلاف قدم اٹھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اس کی آخر قبر میں عذاب کیوں ہے؟ یہ سودا اس کے سر میں سمایا، بستر پہ لیٹا رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، دل میں پتہ نہیں عجیب سا سودا سمایا۔ اٹھا رات ہی میں اس نے پھاوڑا وغیرہ جو بھی لیا چلا قبرستان کی طرف۔ جانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا دیکھوں گا کیا عذاب ہے، کس مصیبت میں میری بیوی گرفتار ہے۔ اس نے جا کر کے قبر کی مٹی ہٹائی، ہٹانے کے بعد جب تختے ہٹائے تو کیا دیکھتا ہے؟ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ بیوی کفن کے اندر لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے جب قبر کو عذاب سے خالی دیکھا، بیوی کے کفن کے اندر آرام سے لیٹا دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ پھر سوچنے لگا یار یہ میرے دماغی توازن کا معاملہ ہے، شاید میں غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ سوچ کر کے اس نے چاہا کہ قبر کو بند کیا جائے، بند کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ جیسی بچے کے رونے کی آواز آئی ہے دل میں باپ کی محبت معجزن ہوئی، چھلانگ لگائی، قبر میں اترا، جا کے بچے کو گود میں اٹھا کے باہر لے کے کھڑا ہو گیا اور نگاہ اٹھا کے کہتا آسمان کی جانب واہ رے میرے مالک تیری قدرت کا کرشمہ ہے، تو چاہے تو تین سات پالوں کے اندر زندگیاں سلامت بخش دیتا ہے۔ میرے مالک اس بچے کو قبر میں تو نے زندگی بخشی ہے، جبکہ اگر زندوں کو بند کر دیا جائے تو وہ مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ کہتا واہ میرے مالک تیری قدرت کا کرشمہ ہے۔ جیسی اس نے اتنی بات کہی ہے غیب سے آواز آئی تھی نادان یاد کر جب تو گھر سے پردیس جانے لگا تھا تیری بیوی نے تجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ میرے سرتاج اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، تو نے کہا تھا میں نے اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے۔ نادان سن تو نے صرف بچے کو ہمارے حوالے کیا تھا اس لیے تجھے زندہ لوٹا رہے ہیں، اگر تو اپنی بیوی بچے دونوں ہمارے حوالے کر دیتا ہمیں ہماری عزت کی قسم ہے جب تک ہم تمہارے کو زندہ نہ ملا دیتے اس وقت تک موت بھی تمہارے قریب سے پھٹکنے نہیں دے سکتے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اور لوگوں پردیس جایا کرو فی امان اللہ کہہ کے رخصت ہوا۔